بارک وسلم قبلہ غاز صاحب، پہلے عشرہ مبارکہ کے پروگراموں میں جو آپ کی سربراہی میں آپ نے اور آپ کے اسکالرز نے فکر حسین علیہ السلام اور ان تمام کو جو صحیح آپ نے بیان فرمایا آپ کے اسکالرز نے، تو اس میں یقیناً آپ جزائے خیر کے مستحق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل پاک کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ کیونکہ تقریباً یہ اس عشرہ مبارکہ کا آخری پروگرام ہے، تو میں کچھ شہادت کے اس پہ عرض کروں گا کہ لبم لبریز از جام حسین است، سبحان اللہ، میں جو ہوں آپ کی محبت کے جام سے لبالب بھرا ہوا، سبحان اللہ، عروج نام من زبام حسین است۔ سبحان اور اللہ، آپ کی چوکھٹ پہ جو میں نے سر رکھ دیا ہے نا، اس کی وجہ سے میرا نام عروج پہ ہے۔ سبحان اللہ، گر جراح قلبم را شکافت، اگر سرجن یا جراح میرے دل کو ذرا کھول کے تو دیکھے، بروئے لوح دل نام حسین است، واہ وہاں واہ پر واہ 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 حسین واہ کا ہی واہ، نام سبحان لکھا اللہ، ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، جب سب شہید ہو رہے تھے، حضرت حبیب شہید ہوئے، تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا میں نے آج اپنا کھو دیا۔ واہ، پھر حضرت عباس آئے اور عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں، اور حضرت عباس نے کبھی نہیں کہا تھا اے بھائی، ہاں بھائی کا لفظ ایک ہی دفعہ کہا ہے، یوں عرض کرتے تھے غلام ہوں۔ اور جب ایک کندھا مبارک کٹا، دوسرا کٹا اور نیچے آئے تو کہا یا اخا ادرک اخا کا، اے بھائی، بھائی کو پہنچ۔ اور اس وقت جب بھائی حضرت امام علی مقام پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں الآن ان کسر ازاری، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، وقلت ہیلتی۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی، تو وہ راوی کہتا ہے کہ ظالموں نے ہلا بولا، اور میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی اولاد بھی شہید ہو گئی ہو، جس کا خاندان بھی شہید ہو گیا ہو، ساتھی بھی شہید ہو گئے ہوں، اور وہ اتنا پرعزم اور حوصلے والا کہ جس طرف جاتے تھے صفایا کر دیتے تھے۔ اور وہ خود فرما رہے تھے کہ تم میرے بعد کسی ایسے کو قتل نہیں کر سکو گے جس کے قتل پر رب تعالی اتنا غضبناک ہوگا۔ پھر نیزوں کی بارش، تیروں کی بارش، اور جب سر اقدس کو انہوں نے کاٹا اور خولی کو دیا تو کہتے کیف ترجو امت قتلت حسینہ، کیسے امت شفاعت کی امید کرے گی، شفاعت جدی یوم الحساب۔ اور پھر ان ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کی، آپ کا امامہ مبارک، آپ کا نعلین مبارک، آپ کی چادر مبارک، آپ کا کرتا مبارک، اور پھر جب گھوڑوں کو دوڑایا گیا، اپنے جو مقتول تھے ان کا تو جنازہ پڑھایا، کفن دیا، جن کے صدقے جنازہ ملا، جن کے صدقے کفن ملا، وہ ایسے بے گور و کفن جب خواہر حسین علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے عرض کرتی ہیں یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السما، آپ پر اللہ کا بھی درود ہو اور فرشتوں کے بھی درود ہوں۔ پھر حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتی ھذا حسین بالعراء، بغیر کفن کے ہیں یہ حسین۔ اور یہ کون سے حسین ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے نا علم تعلمی، اے بیٹی تم جانتی نہیں، بکال حسین یؤذینی، اس کا رونا جو ہے وہ تو مجھے تکلیف دیتا ہے، مزمل بالدماء، خون نے جو ہے وہ اس کی چادر ان پر ہے، اور مقطع الاعداء، اعضاء مبارکہ کو بھی انہوں نے کاٹ دیا ہے۔ پھر عرض کی یا محمد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بناتک سبایا، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں نا ان کو انہوں نے
قید کر دیا ہے وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ اور آپ کی ذریت مبارکہ کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے تَسْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا اور ہوا جو ہے ان پر چل رہی ہے اور اس شاعر نے اسی کو یوں کہا تم سا کوئی غریب نہیں خستہ تن نہیں شہادت کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں ہائے ہائے پرانی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں کسی سے یہ بے کس بہن نہیں لا کر کفن پہناتی میں مظلوم بھائی کو ہوتا اگر وطن تو میں دفناتی بھائی کو اور حضرت ام رباب نے جو شعر فرمایا انہوں نے کہا ان الذی کان نوراً یستضاء بہ یہ حسین جو میرے ہیں یہ تو نور ہیں ان سے روشنی لی جاتی ہے بے کربلا ان قتیل اور کربلا میں وہ مقتول پڑے ہیں غیر مدفون دفن نہیں کیا ان ظالموں نے سبت النبی جزاک اللہ صالحتن اور قبلہ جب سر اقدس اس یزید کے دربار میں پہنچتا ہے نا اور وہ چھڑی رکھتا ہے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں حضور نے بوسہ دیا ہونٹ مبارک لب مبارک پر بھی بوسہ دیا گردن مبارک پر بھی بوسہ دیا اور ان کو اپنی گود میں بھی لیا سینے سے بھی لگایا جب اس نے چھڑی رکھی نا تو ابو برزہ اسلمی انہوں نے کہا ارفع قدیبک اٹھا لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ کہ وہ یہاں بوسے دیتے تھے تو وہاں قبلہ گاہ صاحب ایک سفیر بیٹھا تھا عیسائی اس نے کہا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ جو ہے ان کی سواری کا ایک سم ہے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی برکت سے دعائیں کرتے ہیں اور تم اپنے نبی کے نواسے کو جن کے درمیان میں کوئی ایک واسطہ بھی نہیں ان کے ساتھ تم یوں تحقیر کا وہ کرتے ہو اور وہ ایک ذمی بیٹھا تھا اس نے کہا 70 واسطے ہیں میرے اور حضرت داؤد کے درمیان ابھی تک لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور تم حضور کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں جی ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا